دنیا متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز اس دنیا میں عورت ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اس دنیا کی دو چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، مرغوب ہیں، محبوب ہیں، ایک ہے عورت اور دوسری ہے خوشبو اور طیب، خوشبو۔ یہ فائدہ اٹھانے کی چیز اس وقت تک فائدہ ہے جب تک کہ دور سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جیسا کہ کل میں نے مثال دی تھی کہ ایک مکھی شہد بہت پسند ہے، ایک مرتبہ اس نے بازو رک کر اس کا جو شہد تھا وہ چوس کر دیکھا تو بڑا مزہ آیا، اور اس نے سوچا ہے کہ جب بازو رک کر جب شہد چوس رہی ہوں اتنا مزہ ہے تو کیوں نہ اس کے اندر ڈبکی لگایا جائے، پھر اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو کیا حال ہوگا؟ سوائے موت کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا فطری و طبعی اعتبار سے اس کی طرف انسان کا میلان ہے، ان سے محبت بھی غلط نہیں ہے جب تک کہ شرط کیا ہے؟ اعتدال کی راہ پر ہو، اعتدال میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر ان چیزوں سے محبت کی جائے، ان سے استفادہ اٹھایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، جو شخص ان چیزوں سے شریعت کے دائرے میں رہ کر فائدہ اٹھاتا ہے اس کو اجر و ثواب اور نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ اگر وہی شخص ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے وقت شریعت کے دائرے سے نکل جائے، اعتدال کے راستے سے باہر نکل جائے تو اس کو بجائے ثواب ملنے کے گناہ ملتا ہے، بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راضی اور خوشی ملنے کے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی ملتی ہے۔ اب آئیے اسی عورت کا دوسرا پہلو بھی ہم آج دیکھتے ہیں کہ یہ جو فہرست کی سر فہرست عورت ہے جس کو اسلام نے بہت سراہا ہے، بہت اسی قدر منزلت بیان کی ہے، اگر اس چیز سے شریعت کے دائرے میں رہ کر فائدہ نہ اٹھایا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے تعلق سے شریعت کے دائرے سے باہر جا کر، شریعت کے دائرے سے باہر جا کر اس عورت سے محبت کی جائے یا اس سے عشق لڑایا جائے تو کیا ہوگا، اس کو ہم جانیں گے۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، آپ کے آگے ان دو الفاظ کا خلاصہ کر دوں کہ بڑا اہم ہے، عقیدے سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے۔ اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی بڑی گمراہیاں انسان کے عقائد میں، ایمان میں اور اعمال میں آ جاتی ہیں، مگر اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہے لفظ محبت اور ایک ہے لفظ عشق۔ جس آیت کی آج ہم درس سن رہے ہیں، آیت نمبر 14 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مزین اور آراستہ کر دی گئی ہے انسان کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت۔ کیا لفظ اللہ نے استعمال کیا؟ پورا قرآن آپ چھان ماریے، 6666 آیتوں میں آپ کو جہاں کہیں لفظ ملے گا، محبت کا لفظ ملے گا، عشق کا لفظ پورے قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ جب بھی کسی پاک باز رشتے کا ذکر ہو، تعلق کا ذکر ہو تو محبت کا لفظ ہو۔ جیسے کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، مجھے میرے ماں سے بڑی محبت ہے، مجھے میرے باپ سے بڑی محبت ہے، کیونکہ یہ بڑے پاک باز رشتے ہیں، بڑے پاک باز تعلقات ہیں۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں، جہاں تک میرا علم ہے، اگر 10 حدیثیں ہوں، کتنی؟ اگر اوور آل
10 حدیثیں ہوں، ایک حدیث میں صرف آپ کو لفظ عشق ملتا ہے، حیرت انگیز بات ہے نا؟ 9 حدیثوں میں جہاں کہیں بھی دو لوگوں کے درمیان کے تعلق کو بتلایا گیا محبت اور عشق کے اعتبار سے، تو وہاں لفظ محبت ہی استعمال ہوا. اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ اس کے رسول کے تعلق سے اور دینی اعتبار سے انشاءاللہ العزیز، اگر میری یادداشت صحیح ہے، پوری احادیث کی کتاب میں کہیں بھی لفظ عشق کا استعمال ہی نہیں ہوا ہے. عشق کا لفظ اللہ اس کے رسول کے تعلق سے دینی اعتبار سے پوری احادیث کی کتابوں میں کہیں پہ بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. عشق کا لفظ کچھ احادیث میں استعمال ہوا ہے جہاں پر کسی ایک شخص کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اس نے فلاں عورت سے عشق کیا تھا. ایک دنیائی میٹر سے، دنیا اعتبار سے اس واقعے کا ذکر آیا تو وہاں پہ لفظ عشق آیا. احادیث میں بھی لفظ عشق موجود نہیں ہے. اتنا سارا کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے محبت، بڑا پاک باز لفظ ہے. اس میں پاکی پائی جاتی ہے، اس میں پاکی پائی جاتی ہے. تبھی تو ایک انسان کہتا ہے کہ اے ماں میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. تبھی تو ایک انسان یہ کہتا ہے کہ اے میری بہن، اے میری پیاری بہن، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کسی کو کوئی اعتراض نہیں، پوری دنیا میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اس کے بجائے اگر کوئی شخص یہ کہے اے ماں آج کل میں تجھ سے عشق کرنے لگا ہوں، تو اس کو جوتے مارتے ہیں. کیوں؟ لعنت و پھٹکار اس پر ہوتی ہے کہ تو کیسا گندا لڑکا ہے کہ اپنی ماں سے عشق لڑنے لگا. کیوں؟ کیونکہ عشق معاشرے کا سب سے بدنام اور سب سے برا لفظ ہے، اور عشق کا لفظ